بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. شرک جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. شرک کیا ہے؟ شرک کے لفظی معنی ہے شریک کرنا، کسی کام میں کوئی شریک ہو جانا. ساری کائنات، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ان تمام کو باقی رکھنے والا اللہ تعالیٰ اور ان کو ختم کرنے والا اللہ تعالیٰ، ان کو زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ اور ان کو باقی رکھنے کے لیے جتنے چیزیں رزق کے، صحت کے، تبدیلیوں کی، ہر چیز کا مالک ہو، تو ان کاموں میں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، جو کرتے اللہ تعالیٰ ہیں، کرنا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن انسان غلط فہمی سے ان کاموں میں سے کسی کام میں کہ یہ فلاں چیز اس کو کرتی ہے، وہ ایسی چیزیں جو مخلوقات ہیں اس کی طرف جوڑ دیتا ہے کہ یہ کام یہ کرتے ہیں. چاند کی پوجا کرنا، ان سے یہ کام بنتے ہیں کہہ دینا، یعنی یہ کام بنتے ہیں یعنی یہ کام وہ کرتے ہیں، جبکہ کرتا اللہ تعالیٰ ہے اور چاند کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. سورج کی پوجا کرنا، پرستش کرنا، اس کے بارے میں ایک عقیدہ قائم کر لینا، جبکہ سورج بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، اس کو نظام پر قائم اور باقی رکھے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. اسی طرح دیگر مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے بھی کسی ایک کو جوڑ کر اس کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اس کا پتلا بنا کر، یا پتلا نہ بنائے صحیح، وہ مٹی کا ڈھیر اس کا لے کر، یا کوئی بھی چیز، یا درخت کو لو یا وغیرہ وغیرہ، جو انسانوں کے طریقے، بلکہ آج کے دور میں ساری دنیا کم و بیش اس کے اندر مبتلا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود ساری دنیا کو یہ اقرار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ کی یکتائی کو اس کے ڈھنگ سے نہیں مانا ہوا، اللہ کے کاموں میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ. لیکن یہ جو عقیدہ قائم کر لے کر جس کو مذہب کا نام دے دیتے ہیں، طریقہ کا نام دے دیتے ہیں، نسل بنسل ایک شخص ہے، پھر اپنے بچوں کو اسی کی مشق کرا دیتا ہے، پھر وہ اپنے بچوں کی مشق کرا دیتے ہیں. جب قرآن نے آ کر یہ کہا تم اللہ کو مان رہے ہو، لیکن اللہ کو اللہ کے کاموں سے پہچاننا ہے، اللہ کے کام اللہ کی طرف جوڑو، جن جن کی طرف تم جوڑ رہے ہو وہ خود اللہ کے پیدا کرتا ہے، اللہ کے رحم و کرم پر رہتے ہیں، اس کو تم اللہ کا مقام درجہ دیتے کیوں ہو؟ پہلے یہ عقیدہ درست کرو. تو ان کا ایک استدلال کیے، دیکھو یہ چیزیں کب سے چل رہی، یہ دلیل ہمارے باپ کے زمانے سے، باپ کے باپ کے زمانے سے، باپ کے باپ کے زمانے سے، باپ کے باپ کے زمانے سے، سینکڑوں ہزاروں صدیاں گزر گئیں، کئی صدیاں گزر گئیں اور گزر رہی ہیں. تو دلیل کیا قائم کیا؟ تو گیا اگر تمہارے قول کے مطابق سب کا خالق اللہ ہے، یہ سب کے سب ہمارے آباء و اجداد اوپر سے سلسلہ چلا آ رہا ہے،
تو کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، حق ہوگا، صحیح ہوگا۔ یہ استدلال پیش کرتے ہوئے وہی ترجمہ ہے آج کی اس آیت کا، وقال الذین اشرکوا، مشرکوں کا یہ خیال عقیدہ ہے، یہ کہتے ہیں اور یہ کہا انہوں نے اور یہ سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ کر اس پہ ٹکے رہے۔ جب قرآن نازل ہو کر وضاحت کی، ان کی اصلاح کرنا چاہیے، رسول کو اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو بھیج کر اصلاح کروانا چاہیے، تو رسولوں کو جواب، رسول جو فرماتے ہیں اللہ کے فرمان سے، اللہ کے پیام کو پیش کرتے ہیں، تاکہ رسول کے ذریعے سے اللہ تک یہ پیام بھی پہنچ جائے۔ یہ کہہ دیا انہوں نے، لو شاء اللہ، اگر وہ لو بالفرض اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم اس اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو جو پرستش کرتے ہیں، مانتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، کئی چیزوں میں ان کو خود مختار سمجھتے ہیں، اسی مفہوم کو عبادت کرنا، پوجا کرنا سب ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں میں اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم بھی نہیں کرتے، جو کر رہے ہیں تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ معنی اور مطلب ہے، اس کے علاوہ ایک حقیقت اور ہے، اور یہ عقیدے کی بنیاد ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، ایمان کے بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ ہر چیز جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہوتا ہے، ہوا ہے، ہوگا، یہ اللہ کی مشیت ارادے سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے مشیت سے، ایک پتا پیدا ہوتا بھی ہے تو اللہ ہی کے حکم سے، مشیت سے۔ یہ بات حق عقیدہ بھی ہے۔ تو لہٰذا ایک شخص نیکی کر رہا ہے بھی تو یہ بھی اللہ کے فضل سے، ایک شخص برا بھی کر رہا ہے تو یہاں پر بھی اللہ ہی کا دخل ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت ارادے کے بغیر ہوتی نہیں، یہ بات حق ہے، لیکن یہاں پر سمجھنے میں غلطی ہے۔ قرآن اسی عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں جتنے بری چیزیں ہیں اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں اچھی کہتے ہیں اچھی ہے، ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، بنایا ہے، باقی رکھا ہے۔ لیکن اسی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، منع کر دیا کہ یہ بری چیزوں سے تم رکنا ہے، یہ میرا منشا نہیں ہے، اچھی چیزوں کو اختیار کرنا ہے، یہ میرا حکم ہے۔ لیکن جب تم ارادہ کر کر اچھی چیز کا آگے بڑھتے ہو تو اس کو آگے بڑھانا، اس چیز کو پورا کرنا، تکمیل کروانا، یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ اور اسی طرح جب تم برا ارادہ کر لیتے ہو، بری چیز کی طرف آگے بڑھتے ہو تو اس طرف آگے بڑھانا بھی اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ کا منشا نہیں ہے۔ اللہ نے منع کر دیا ہم پر۔ وہ سمجھ کر نیک اچھے ارادے کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اس کی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا۔ بری چیز کی طرف چونکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر تم کر ہی نہیں سکتے، اور تم اس سے رکنا ہے، رک سکتے ہو، نہیں رکنا چاہتے، جب آگے بڑھتے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ ہر چیز میں کوئی دنیا طلب کرتا ہے تو دنیا مانگتا ہے تو اللہ نے کہہ دیا میں اس کو دنیا دیتا ہوں، لیکن دنیا کے خاطر تجھے پیدا نہیں کیا گیا، دنیا سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا ہی کے طریقے زندگی سے آخرت کے ساتھ جوڑ کر تجھے آگے بڑھنا ہے۔ اگر آخرت کے ارادے کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کو کرتا ہے، وما لہم فی الآخرۃ من خلاق،
ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، یہ اچھی طرح جان لے، سن لے، مان لے۔ تو انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر کہہ دیا، تو گویا ہم جو شرک کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ تو یہ جواب دیا انہوں نے، اگر اللہ کی مرضی ہوتی، اگر چاہتے اللہ تعالیٰ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کریں، اس کو شریک نہ کریں، تو اللہ چاہا تو ہم کو روک سکتا تھا۔ نہ روکنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، لہٰذا ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو ترجمہ وہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لفظ لو سے جو اردو میں اذا کا ترجمہ اگر کرتے ہیں، ان کا ترجمہ اگر کرتے ہیں، لو کا ترجمہ اگر کرتے ہیں، یہ تینوں اگر الگ الگ چیز ہے۔ اردو میں ہر لفظ کا ترجمہ الگ الگ اردو میں نہیں بن سکا، اس لیے یہاں پر رک کر سمجھ کر بڑھنا پڑتا ہے۔ لو کے ذریعے سے ولو بالفرض، جو نہ ہونے والی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ایسا، انہوں نے کہہ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مانتے، کسی کے اور پرستش کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے۔ جب ہمارے باپ دادا کیے تو اللہ کا یہ بھی ایک منشا ہے، ہم بھی کر رہے تو اللہ کا بھی منشا ہے۔ اللہ کا منشا یہ نہیں ہے، لیکن کرنے میں جب آگے بڑھ رہے ہو تو مدد اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ اس کو چاہا نہیں، اس کی طرف آگے بڑھے تو یہ گمراہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا۔ گمراہ کرنا چاہتا نہیں اللہ تعالیٰ، جو ہدایت کی طرف آگے بڑھے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ كذلك فعل الذين من قبلهم، موجودہ دور کے انسان کو بتایا کہ دیکھو ایسے ہی حرکتیں اس سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو جب بھیجے تھے، ہر نبی کے زمانے کے لوگوں نے جو بھی ان کے پیام کو نہیں مانا، قبول نہیں کیا، وہ طریقے استدلال اور فکر یہی تھی، یہی کہہ کر دنیا داری میں لگ گئے، قتل و غارت گیری میں لگ گئے، حقوق طلب کرنے میں لگ گئے، خوف خدا بندی کو ترک کرنے میں لگ گئے، آخرت کی فکر چھوڑنے میں لگ گئے۔ فعل علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اب ایک بات، یہ چیز بتا دی گئی، اور یہ چیز بتائی گئی رسولوں کے ذریعے سے، اور پھر یہ رسولوں والی چیز رسولوں کو پوری طرح سمجھ کر مان کر اتباع کرنے والوں کے حق میں، تو انہیں بتا دیا کہ دیکھو تمہارا کام بتانا ہے، رسول کا کام بھی بتانا ہے، ہاتھ پکڑ کر گردن دبوچ کر کروانا نہیں ہے۔ تو لہذا رسولوں کے اوپر صرف پیام کو پہنچا دینا ذمہ داری ہے، اس پیام کو ماننا نہ ماننا یہ تمہارا اختیار ہے۔ مانو تو اللہ کی مدد ہوگی، نہ مانو تو اللہ کی مدد خیر میں نہیں ہوگی، تمہاری شر کی طرف چلے گی۔ تو فرمایا کہ ہم نے جیسا آپ لوگوں کے اس لیے بھیجے ہیں، اس زمانے میں ہر قوم کے اندر، جب سے ہم نے انسانوں کو آباد کیا ہے اس دنیا میں، ہر قوم میں ہم نے کسی نہ کسی رسول کو، یعنی اللہ کے کلام کی نمائندگی کرنے والے کو، اللہ کے کلام اس کی حقیقت کے سمجھانے والے کو، اچھے اور بری کی تمیز کروانے والے کو، دنیا اور آخرت کی زندگی میں فرق بتانے والے کو ہم نے ضرور بھیجا ہے۔ ان تمام نے یہی پیام دیا ہے کہ دیکھو تم اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، کسی بھی چیز میں، کسی بھی کام میں اللہ کے سوا اللہ کے کام میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اور یہ بھی کھلا پیام دے دیا گیا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت شیطان، ہر ایسا کام جو اچھے راستے سے ہٹاتا ہو، برے کام کی طرف آگے بڑھاتا ہو، اس کو طاغوتیت کہتے ہیں، کہ ان جیسی چیزوں سے تو پرہیز کرنا، دور رہنا، اس کے قریب نہیں جانا،
ہر رسول کے ذریعے سے یہی پیغام دیا گیا، تو اس کلام پاک کے ذریعے سے بھی یہ آخر امت، آخر زمانے کے لوگ، ان کو بھی یہی پیغام۔ لیکن اس پیغام کے بعد بات سمجھنے والے بھی پیدا ہوئے، نہ سمجھ بھی ہوئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بعضوں نے اس پیغام کو قبول کیا، اپنایا، ہر نبی کے زمانے میں۔ یہ اور بات ہے کہ تعداد کم زیادہ وہ الگ بات ہے۔ بعض ایسا بھی ہوا رسول اپنی پوری زندگی اپنا پیغام پہنچائے، صرف اور صرف کوئی ایک ہی شخص اسلام لایا، ایسا بھی ہوا۔ ماں باپ سب کے سب ان کے خلاف میں رہے۔ جنہوں نے مانا ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملی، یعنی اللہ کا پیغام سمجھ میں آیا، ہدایت والے مفہوم کو سمجھ کر آگے بڑھے۔ لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے کہ انہوں نے انکار کیا، نتیجے میں اللہ کا غضب برحق ہو گیا، انہیں ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ نتیجے آج بھی موجود ہیں تمہارے پاس، اس دنیا والوں کے لیے بھی سیر و سیاحت کر کے، غور و فکر کے نظریے سے، اس پہلو کا جائزہ لینے کے عنوان سے پھرو، یہ تاریخ تم کو ملے گی، یہ نشانیات تم کو ملے گی، یہاں فلاں ایک مخلوق رہتی تھی، یہ عذاب آیا، ساری کی ساری مخلوق برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، ساری کی ساری مخلوق زمین کے اندر دھس گئی، ساری کی ساری مخلوق کو سمندر میں غرق کر کے ڈبو دیا گیا، ساری کی ساری مخلوق کو فلاں مقام کے فلاں علاقے کے آسمان سے پانی برسنے کے بجائے آگ برسی، سب کو جلا کر ختم کر دیا گیا۔ فلاں مخلوق، پوری کی پوری مخلوق کو آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوئی، سب کو مار کر پھر ان کو دفن کرنے کا بھی انتظام اللہ نے فرمایا کہ اٹھتی زمین کو اللہ کے حکم سے فرشتے نے پورے اٹھا کر نیچے سے اوپر کر دیا، کوئی نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ یہ نمونے آج بھی تمہیں ملیں گے، تو دیکھو تو فنظروا، اس پہ غور کرو جو ہم بات بتا رہے ہیں، اور غور کرنے کے بعد انجام کیا ہو اس کے اوپر نتیجہ نکالو۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان ساری باتوں کو یقین نہ کرنے والے، انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیسا کیا۔ یہ قانون الہی ہے، اللہ کا طریقہ ہے، یہ طریقہ جب تک رہے گا چنانچہ قیامت بھی اسی کا نتیجہ ہوگا۔ جب یہی سب کچھ ہوگی، چند ایک رہیں گی گنتی کے، سدھرنا نہیں چاہیں گے، تو ایمان والوں کو اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، پھر ان کو باقی رکھ کر ساری دنیا کو ختم کر دے گا۔ یہ ختم کرنے کے بعد بات پوری نہیں ہوتی، اس کے بعد قیامت کا جو یقین نہ رکھ کر یہ کر رہے ہیں، قیامت کو قائم کرنا، اٹھانا کیوں ضروری ہے، اس کی تفصیل اگلی آیت ہے۔